بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سال آپ حضرات سے افتتاحی اجلاس کے بعد کوئی بات کرنے کا موقع اجتماعی طور پر نہیں ملا۔ میری مصروفیات اور ساتھ جب کبھی خیال آتا تھا تو امتحان قریب ہوتا تھا تو سوچ کر کے طلبہ تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اس معاملے کو مؤخر کیا جاتا رہا، لیکن اس وقت ایک فوری ضرورت بھی پیش آ گئی، اور وہ یہ کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کے سلسلے میں ایک بحث پورے ملک میں چل پڑی، اور اس سلسلے میں ہمیں کافی تگ و دو بھی کرنی پڑی، اور میں کل اور پرسوں اسی سلسلے میں اسلام آباد میرا جانا ہوا۔ تو بہت سے حضرات اس بات کے خواہش مند تھے، اور میرے کچھ عزیز طلبہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس سلسلے میں ہمیں بھی صورتحال سے باخبر کیا جائے۔ یہ بحث چل رہی ہے کہ مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے یا وزارت تعلیم کے تحت، تو اس کی صحیح حقیقت آپ حضرات کو بتائی جائے، اور جو اب تک کارروائی ہوئی ہے اس کا کوئی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو میں اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے موجودہ مدارس کی حیثیت کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے پوری عالم اسلام میں جو نظام تعلیم تھا وہ ایک ہی تھا، اس میں دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ ایک ہی نظام تعلیم کے تحت مفسر بھی پیدا ہوتے، محدث بھی، فقیہ بھی، اور ریاضی دان بھی، اور فلسفی بھی، اور سائنسدان بھی۔ مسلمانوں نے علم ریاضی کی جو عظیم خدمت کی ہے، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ ریاضی کے معاملے میں سب سے زیادہ خدمت مسلمانوں نے کی ہے، علماء کرام نے کی ہے۔ اور بہت سے حضرات وہ ہیں کہ جو ایک طرف فقیہ اور محدث بھی تھے، اور ساتھ ہی طبیب بھی تھے، اور سائنسدان بھی تھے، فلسفی بھی تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب جلالین ہم پڑھتے ہیں، وہ ان کی کتابیں طب پر بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں دوسرے دنیاوی علوم پر بھی موجود ہیں۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، جو مالکی فقیہ ہیں اور فقہ مالکی کا بہت بڑا مرجع ہے، وہ ایک طرف فقیہ تھے، دوسری طرف بہت بڑے فلسفی بھی تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی تھے، پوری کتاب موجود ہے ان کی فقہ کے اوپر، تفصیلی کتاب الحاوی، وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے، تو وہ بھی، اور ساتھ ہی وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے فلسفی بھی تھے۔ تو یہ دین و دنیا کی تفریق کے بغیر علوم اس طرح پڑھائے جاتے تھے کہ جس میں جو مسلمان ہو وہ ایک طرف اگر ریاضی دان ہے، سائنسدان ہے، طبیب ہے، تو وہ مسلمان طبیب ہو، مسلمان سائنسدان ہو، مسلمان ریاضی دان ہو، یعنی دین اس کے اندر رچا بسا ہو، اور ساتھ ہی وہ تمام علوم کے اندر بھی ماہر ہو۔ یہ سلسلہ چلا آتا تھا،
اس وقت تک جب تک کہ عالم اسلام پر مغربی طاقتوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی. لیکن جب انگریز آیا یا مغربی طاقتیں آئیں، ہمارے بر صغیر پر تو انگریز آیا تھا اور اس سے پہلے ڈچ حکومتیں بھی رہیں، یہاں پر فرانسیسی حکومتیں بھی رہیں، اور دوسرے عرب ممالک میں زیادہ تر فرانس کا غلبہ رہا. تو مغربی طاقتیں جب سیاست پر غالب آئیں تو انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو بالکل تبدیل کر کے اس کو ایک لا دینی نظام بنا دیا، جس میں دین کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی ہر جگہ ہوا ہے، اور خاص طور پر بر صغیر کے اندر یہ ایسے کالج قائم کر دیے گئے، ایسی یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں کہ جس میں دین کے علوم کا کوئی پرچھائی نہیں تھی. بس وہ نام کی اسلامیات پڑھا دی جاتی تھی، جس میں نہ طالب علم کو یہ پتا ہوتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز کے کیا احکام ہوتے ہیں اور طہارت کے کیا احکام ہوتے ہیں، نہ روزے اور نماز، زکوٰۃ اور حج کے احکام کا کچھ پتا ہوتا تھا. وہ ایسی یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کر دی. ان یونیورسٹیوں کو قائم کرنے کے بعد ہمارے اکابر علماء حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان حضرات نے پہلے تو انگریز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے سن 1857 کی جنگ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے باقاعدہ جہاد کیا انگریز کے خلاف، اور اس جہاد کے اندر ایک حصے پر فتح بھی پالی، اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی. حضرت کیرانے میں اس کی حکومت کا ایک مرکز قائم ہوا، اور وہاں یہ نعرہ بلند ہوتا تھا کہ نام اللہ کا اور حکم اللہ کا، اور ملک اللہ کا، اور حکم رحمت اللہ کا، یعنی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی میں شاملی کے محاذ کے اوپر ہمارے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شرکت کی، اور ان کا ایک توپ خانہ بھی قبضے میں لے لیا، اور یہ جہاد کا سلسلہ شروع کیا. لیکن مقدرات ہیں کہ وہ جہاد کامیاب نہ ہو پایا، اس معنی میں کہ اس جہاد کے نتیجے میں مکمل فتح نصیب نہ ہوئی، اور انگریز نے سخت تشدد کر کے اس تحریک کو دبا دیا. جب تحریک دب گئی تو اس وقت ہمارے ان حضرات نے یہ محسوس فرمایا کہ اب تلوار کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اس وقت فتح کرنا انگریز کو مشکل ہے. لیکن اس نے جو نظام تعلیم جاری کر دیا ہے، اس نظام تعلیم کی وجہ سے کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرآن و سنت کے علوم وہ ختم ہو جائیں، اور کوئی قرآن پڑھنے والا، حدیث جاننے والا، فقہی مسائل جاننے والا باقی نہ رہے. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے کہا ہم کم از کم اپنے قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کو ہم محفوظ کر لیں کسی طرح. اس غرض کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. اور دارالعلوم دیوبند کا اصل مقصود کیا تھا؟ اصل مقصود یہ تھا کہ اس غیر ملکی اور غیر مسلم طاقتوں کے اس پلان کو، اس منصوبے کو، کہ ان کے دلوں سے قرآن و حدیث کو کھرچ ہی دیا جائے، اور ان کے سب ایسے ادارے قائم کر دیے گئے ہیں کہ جہاں پر یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کر کے اسی میں مست ہو جائیں گے، اسی میں کھائیں کمائیں گے، اور اسی کے اندر برتری حاصل کریں گے جو کچھ کرنی ہوگی، اور وہ ہمارے ذہنی طور پر ہمارے غلام ہو کر زندگی گزاریں گے. اس کے خلاف ایک تحریک، یہ دیوبند کی تحریک در حقیقت اس کام کے لیے تھی
تاکہ اپنے قرآن و سنت کے علوم کو اپنے صحیح شکل میں محفوظ رکھنے کے لیے ادارہ قائم کیا گیا۔ لہذا اس کا بنیادی نصب العین، اس مدرسے کا بنیادی نصب العین یہ تھا کہ قرآن و سنت کے علوم کو محفوظ رکھا جائے اور ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو قرآن و سنت کے علوم میں ماہر ہوں، لوگوں کو صحیح دینی رہنمائی فراہم کر سکیں، کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ مسئلہ اس کو بتا دیں، اور کوئی دینی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو ان سے رہنمائی حاصل کر لے۔ یہ تھا مقصود در حقیقت مدرسے کا۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ بانی دارالعلوم، انہوں نے ایک تقریر میں یہ بات فرمائی کہ پاکستان بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم واپس اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ہمارا اصلی اسلاف کا طریقہ تھا، کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہو جس میں ہر علم و فن کی تعلیم بھی دی جائے، اور جس علم و فن کی بھی تعلیم دی جائے اس میں دین رچا بسا ہو، اور کچھ اختصاص رکھنے والے قرآن و حدیث کے علوم کے اندر اختصاص رکھنے والے پیدا کیے جائیں، جس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک خاص حد تک وہ سب لوگ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد جو شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بن جائے، جو عالم بننا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے وہ عالم اور مفتی بن جائے، لیکن سب ہوں دین کے رنگ میں رنگے ہوئے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ حضرت والد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم نے شروع میں اس کی کوشش کی کہ کسی طرح ایسا نظام تعلیم ملک میں جاری ہو جائے، لیکن چونکہ جو ارباب حکومت تھے وہ اسی نظام تعلیم سے نکل کر آئے تھے جو علی گڑھ کا نظام تعلیم تھا اور جو انگریز نے قائم کیا تھا، لہذا ان کے ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ جب یہ دیکھا کہ بھی تیار نہیں ہے اور اس کام کے لیے ہمیں بڑی طویل جد و جہد کرنی پڑے گی، پاکستان میں صحیح اسلامی نظام اور صحیح اسلامی نظام تعلیم قائم کرنے کے لیے طویل جد و جہد کرنی پڑے گی، تو ایسا نہ ہو کہ اس طویل جد و جہد میں پھر ہمارا جو گٹھڑی ہے علماء علوم قرآن و سنت کی وہ ضائع ہو جائے۔ لہذا یہاں پر حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی عنہ یہ دارالعلوم سن 1951 میں قائم کیا، 1951 میں۔ تو اس سے پہلے کوشش یہ رہی کہ شاید ملک کا کوئی ایسا نظام بن جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک یکساں نظام تعلیم قائم کر سکیں، نہیں کر سکے، تو پھر وہی طریقہ جو دارالعلوم دیوبند کا تھا وہی اب اپنانا پڑے گا۔ اس لیے یہ دارالعلوم نانکواڑے میں سن 1951 میں قائم ہوا اس غرض سے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ بہت سے سارے ملک میں مدارس قائم ہوتے چلے گئے۔ اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ ان مدارس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دین کو اور دین کے علوم کو اپنی صحیح شکل و صورت میں باقی رکھنا، اس کی حفاظت، اس کا تحفظ، ایسے لوگ تیار کرنا جو ان علوم قرآن و حدیث کے حامل ہوں، یہ ہے بنیادی مقصد۔ یہ بات بہت سے لوگوں کی حلق سے نہیں اترتی، اور اس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ دارالعلوم اتنا بڑا قائم کر رکھا ہے، نہ اس سے کوئی ڈاکٹر نکلتا ہے، نہ اس سے کوئی انجینئر نکلتا ہے، نہ اس سے کوئی قانون داں نکلتا ہے، نہ اس سے کوئی سائنسدان نکلتا ہے، تو گویا ان کی نظر میں یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ جو ڈاکٹر بنا ہے کوئی شخص، اس سے کوئی یہ نہیں کہتا تو قانون داں کیوں نہیں ہے، جو قانون داں ہے وکیل ہے اس سے کوئی نہیں کہتا تو ڈاکٹر کیوں نہیں ہے، کوئی انجینئر ہے تو اس سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم میں حساب میں کیوں ماہر نہیں ہو، ریاضی داں کیوں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبے رکھے ہیں اختصاص کے، اور اس مختلف شعبوں کے اندر لوگ اسی شعبے کے اندر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو
یہ دارالعلوم یا مدرسے جو ہیں وہ علوم دین کا اختصاص پیدا کرنے والے لوگ پیدا کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اس سے اگر کوئی ڈاکٹر نکلنے کے تو معنی کیا ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے کوئی میڈیکل کالج سے پوچھے کہ اس میڈیکل کالج سے انجینئر کیوں نہیں پیدا ہو رہے یا قانون داں کیوں نہیں پیدا ہو رہے. ارے بھائی وہ ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے. اسی طریقے سے مدرسہ بھی خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے. اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ علوم قرآن و سنت کو اور علوم دین کو محفوظ رکھا جائے، مضبوطی سے قائم رکھا جائے. اور اس کا جو اصل مطبع نظر ہے وہ یہ کہ جب قرآن و سنت کے صحیح علم رکھنے والے موجود ہوں گے اور صرف علم ہی نہیں بلکہ علم کے ساتھ اس علم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی کلمہ حق سے باز نہیں رہیں گے. جب جن اداروں میں، جن ملکوں میں، میں ساری دنیا میں دیکھ کر آیا ہوں، سارے عالم اسلام میں، کہ جہاں یہ مدرسے اس طرح کے مدرسے جیسے ہمارا اور آپ کا مدرسہ ہے، یہ مدرسے ختم ہو گئے، یونیورسٹیاں بن گئی، اس میں کلیت الشریعہ ہو گیا، اس میں کلیہ اصول الدین ہو گیا، اس میں عام یونیورسٹی کے مزاج کے مطابق وہ کلیات قائم ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک تو اللہ بچائے جو مدارس کے اندر جو ذہن سازی کی جاتی ہے اتباع سنت کی، وہ تقریباً مفقود ہو گئی. اتباع سنت کی اور ایک صحیح مسلمان کی شکل و صورت، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی زبان، یہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی. ہیں علماء لیکن وہ درد دل رکھنے والے جیسے ہمارے مدارس کے دارالعلوم دیوبند کے تھے بہت کم ہیں. الحمدللہ نایاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی درد دل رکھنے والے بڑی اچھی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور کلمہ حق کہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. آپ جا کے دیکھیں بہت سے ممالک ہیں جہاں جمعہ کے خطبے باقاعدہ حکومت کی طرف سے لکھے ہوئے آتے ہیں کہ بس یہ خطبہ آپ کو دینا ہے. میں ایک ملک میں گیا، اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، تو وہاں جا کر جمعہ ایک مسجد میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. مسلمان ملک جس کی اکثریت، بھاری اکثریت مسلمان، 90% سے زیادہ مسلمان، خطبہ پڑھنے کا، وہاں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. امام صاحب تشریف لائے، خطبہ دیا. خطبے میں اول سے لے کر آخر تک، پہلے خطبے اور دوسرے خطبے ایک ہی موضوع تھا، بادشاہ وقت صدر مملکت کی تعریف اور توصیف اور اس کے کارنامے، اور کوئی لفظ نہیں تھا اس میں. معلوم ہوا کہ وہ خطبہ آیا ہے وہاں سے کہ بھئی یہ پڑھنا ہے، تمہیں یہ خطبہ کہنا ہے. اس طرح کے نظیرے میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں سارے عالم اسلام کے اندر. لیکن الحمدللہ بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان اکابر علماء کی بدولت یہ بر صغیر کے اندر یہ الحمدللہ یہ فضا نہیں ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے اور ہم گوگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں. الحمدللہ یہاں کلمہ حق کہنے والے موجود ہیں. وہ کیوں موجود ہیں؟ ان مدارس کی وجہ سے، مدارس کی تعلیم کی وجہ سے، مدارس کی تربیت کی وجہ سے. الحمدللہ یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ منکرات کے اوپر نکیر نہ ہو. اور ہمارا اصول یہ ہے کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کون سی حکومت آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر کوئی برا کام کرے گی تو ہم اس کو اعلان اس کو غلط کہیں گے. ہم کسی کے ساتھ ہمیں ضد نہیں ہے، نہ حکومت سے، نہ اپوزیشن سے، نہ کسی پارٹی سے، کسی سے ضد نہیں ہے. ہم دین کے طالب علم ہیں
اور دین کی تعلیم ہونے کے واسطے جو حق ہے اس کو حق کہیں گے، جو باطل ہے اس کو باطل کہیں گے۔ یہ مزاج ہے مدارس کا۔ اس مزاج کو کس طرح برقرار رکھا جائے؟ اس مزاج کو برقرار رکھنے کی واحد صورت وہ ہے جو ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند میں اختیار کی اور اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی اختیار کی۔ وہ کیا؟ حکومت سے ہمیں کوئی امداد نہیں لینی، نمبر ایک۔ حکومت سے ایک پیسہ نہیں لینا۔ جب پیسہ لے لیتا ہے نا کوئی آدمی تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے اور بات کرنے میں اس کے ساتھ جھجکتا ہے، یہاں سے تو پیسے آتے ہیں، اگر پیسے بند ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ پیسہ نہیں لینا حکومت سے، نمبر ایک۔ اور دوسرے، اپنے ادارے کو، اپنے مدرسے کو حکومت کے تسلط میں نہیں دینا، حکومت کے تسلط میں نہیں دینا، آزاد رہ کر، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بغیر کسی ضد کے حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، اور حق کی تعلیم دینا، قرآن و حدیث کی خدمت کرنا، فقہ اسلامی کی خدمت کرنا، یہ مقصد ہے مدرسے کا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اب جب بنیادی ہماری مدرسے کی روح کیا ہوئی کہ نہ ہم حکومت کے محتاج اور نہ ہم حکومت کے خلاف، نہ حکومت کے موافق، ہم حق کے موافق اور باطل کے خلاف ہیں۔ یہ ہے بنیادی روح ان مدارس کی۔ اب اگر فرض کرو کہ یہ مدارس جو ہیں یہ کسی طرح حکومت کے تسلط میں چلے جائیں تو ان کے جو بنیادی مقصد ہے، جو ان کی بنیادی روح ہے، وہ فنا ہو گئی۔ اگر ہم محتاج ہو گئے حکومت کے پیسوں کے، حکومت کے ڈگریوں کے، حکومت کی مختلف چیزوں کے اگر ہم محتاج ہو گئے تو پھر وہ جو ہماری حق کی گواہی ہے وہ متاثر ہوگی۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب اس بنیادی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھیے کہ سوسائٹیز ایکٹ کیا ہے اور وزارت تعلیم کیا ہے۔ جب سے پاکستان قائم ہوا اس وقت سے، بلکہ اس سے پہلے ہندوستان میں بھی، سارے مدارس کو ہمارے اکابر نے سوسائٹیز ایکٹ کے اندر رجسٹر کروایا۔ یہ ایسے ہی الرٹ اپ نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے ایک فکر تھی۔ فکر یہ تھی، سمجھو کہ سوسائٹیز ایکٹ کیا ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ جو ہے ایک قانون ہے جس میں یہ لوگوں کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ کو کسی بھی مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنا لیں، کوئی انجمن بنا لیں، غیر سیاسی انجمن، غیر سیاسی ادارہ۔ اس میں تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں فنون لطیفہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ادب بھی ہو سکتا ہے، اس میں شاعری بھی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ بچائے موسیقی اور موسیقی آلات کی انجمن بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا غیر سیاسی پرائیویٹ ادارہ کہ جو کسی خاص مقصد کے تحت کام کیا گیا، وہ اس کے تحت اس کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ رجسٹر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ بس اتنا مقصد ہے سوسائٹی ایکٹ کا۔ تو اب ہمارے اکابر نے اس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کروایا، کیونکہ ظاہر ہے جب مدرسہ، تو اگر اس کو مدرسے کو غیر قانونی سمجھا جائے کہ یہ غیر قانونی ہے تو چلے گا کیسے؟ لہذا قانون کی حیثیت تو دینی ہے اس کو کوئی، تو اس کے لیے سوسائٹیز ایکٹ رجسٹریشن ایکٹ کو اختیار کیا کہ اس میں ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے مدرسے کو۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب اس سوسائٹیز ایکٹ میں صرف یہ ہے کہ بھئی آپ کوئی اپنی مجلس انتظامیہ بنا لیں، مجلس منتظمہ، اور اس میں اغراض و مقاصد لکھ دیں کہ یہ اغراض و مقاصد ہے ہماری، اور اغراض و مقاصد کو درج کرنے کے بعد بس اس کو رجسٹر کرا لیں وہاں پر، اور اس کے بعد آپ اپنے دائرے کے اندر جو اغراض و مقاصد آپ کے ہیں اس دائرے کے اندر آپ آزاد ہیں، جس طرح چاہیں کریں، بشرطے کہ کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، کوئی چوری نہ کریں، رشوت نہ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن
اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اعمال میں آزاد ہیں، اپنے اغراض و مقاصد کے تحت جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں اس کے لیے آزاد ہیں۔ یہ ہے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ، اور اسی کے تحت سن یعنی تقریباً 60 سال کے قریب یا شاید کچھ کم ہو، سارے مدارس اسی کے تحت رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اچانک 60 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا پیش آیا، میں اس کا پس منظر عرض کروں کہ جب تک مدرسے تھے چھوٹے موٹے، کہیں دیہات میں کہیں شہر میں، کہیں نہ ان کی کوئی بہت بڑی عمارت تھی، نہ ان کا کوئی بہت بڑا طلبہ کی تعداد تھی، نہ اس میں کوئی بہت زیادہ انتظامات تھے، تو اس وقت چلو یار یہ مولوی ملا جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو ان کو۔ لیکن اس کے بعد جب افغانستان کا جہاد پیش آیا تو اس وقت کان کھڑے ہوئے ساری مغربی طاقتوں کے، وہ یہ کہ یہ سارے جو طالبان افغانستان ہے یہ سارے کہاں سے آئے، یہ ہیں بھائی کہاں سے آئے؟ تو وہ پتہ چلا کہ جی یہ تو مدرسے سے آئے۔ اوہ یہ مدرسہ خطرناک چیز ہے۔ تو اقبال نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ملا جب تک ہے اس وقت تک ہمارے مقاصد کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی۔ جو دنیا کے کار پرداز ہیں ان کے دل میں آ گیا کہ یہ ملا خطرناک چیز ہے۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مسجد تک محدود ہے، تھوڑا بہت قرآن پڑھا دیا، کوئی حفظ کرا لیا، یہ اس حد تک محدود ہے بیچارہ، چل رہے گا تو اس کو، لیکن یہ تو خطرناک مخلوق ہے، یہ پتہ نہیں کیا انقلاب برپا کر دے، لہذا اس کو کسی طرح باندھو، اس کو باندھو کسی طرح۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ رجسٹریشن بند، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن بند۔ کیا معنی ہے اس کے کہ اس کا قانونی وجود تسلیم نہیں، کیونکہ یہ میں آپ سے آج سے 20-25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ رجسٹریشن بند کر دیا گیا، اب کوئی مدرسہ رجسٹر نہیں ہوگا۔ رجسٹر نہ ہونے کا کیا معنی کہ اس کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے، کیونکہ قانونی وجود نہیں ہے لہذا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ بینک میں اکاؤنٹ تو وہ اس کا کھلے گا جس کا کوئی قانونی وجود ہو، نہیں کھل سکتا۔ اور اس میں کہیں بیرونی غیر ملکی طلبہ، ان کو غیر ملکی طلبہ کو ویزا نہیں دیا جائے گا، نہیں حاصل ہو سکتا، نہیں شریک ہو سکیں گے۔ مدت دراز تک دروازہ رجسٹریشن کا بالکل بند رہا۔ آخر میں یہ میں آپ بات کہہ رہا ہوں تو اس کو آج کل مشکل یہ ہے کہ کوئی بات زبان سے نکالے آدمی تو ایک سم سے کہیں پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے بہت تفصیل سے میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے ایک طرف سے رجسٹریشن بند ہو گیا۔ اب بھائی ہمارے مدارس ہیں، اس کے اندر پیسے آتے ہیں جاتے ہیں، اس کو کس طرح نقد کیسے کام کرے۔ دوسرا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ ہر مدرسے کے پاس ایجنسیاں آ رہی ہیں، کبھی کوئی ایجنسی آ کے کہتی ہے کہ نکالو کیا ہے تمہارے پاس، اس سے ان کے معلومات حاصل کرتے ہیں، کتنے طلبہ ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کتنا پیسے آتے ہیں تمہارے پاس۔ یہ سب اب جو مدرسے ماشاءاللہ کچھ بڑے مدرسے ہیں ان میں تو الحمدللہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن جو بیچارے چھوٹے ہیں دیہات میں ہیں، وہاں پر جا کر کوئی تھانے دار پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تم یہ نکالو، اپنی ساری معلومات ہمیں فراہم کرو، کہاں سے تمہارے پیسے آ رہا ہے، کہاں تم خرچ کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بیچارے پریشان ہوتے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ سے
کہ کسی طرح ہمارا رجسٹریشن کھلے تو ایک وفاق، میں اس وقت تک وفاق میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت وفاق میں نے بات کی اس وقت کے پرویز مشرف کے زمانے میں، تو اس مذاکرات ہوتے رہے، مذاکرات کے بعد یہ سوسائٹیز ایکٹ جو ہے اس کے اندر ایک دفعہ کا اضافہ کیا گیا جو خالص دینی مدارس کے لیے تھی، وہ جس کی وجہ سے وہ ان کو پریشانی تھی وہ اس دفعہ 21 میں تھوڑی دور کی گئی، مثلا یہ کہ اس میں کہا بھئی اس میں ہم کوئی اس کے عسکری تربیت نہیں دیں گے، اسی طرح یہ کہ فرقہ واریت کو فروغ نہیں دیں گے، اگرچہ ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ تقابل جو ہے مذاہب کا وہ کیا جا سکتا ہے علمی طور پر، لیکن عوامی سطح پر نفرتیں پھیلانے سے پرہیز کیا جائے گی، اس طرح کی کچھ باتیں لکھ دی گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس پر ہمارے وفاق کے حضرات اور وفاق کے ساتھ جو دوسرے وفاق ہیں وہ بھی اس پر متفق ہو گئے، اور وہ 21ویں دفعہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کے بعد باوجود ہے کہ وہ شامل ہو گئی پھر بھی رجسٹریشن نہیں کھلتا، پھر بھی رجسٹریشن بند ہے۔ کوئی مدرسہ جاتا ہے تو کہتے جی آپ کا رجسٹریشن نہیں ہو سکتا۔ آخر کار انتہائی شدید دباؤ کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ آپ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے، لہذا اس کو وزارت تعلیم کے اندر رجسٹریشن کرا لو بجائے سوسائٹیز ایکٹ کے۔ اس پر بات چیت شروع ہوئی، میں اس وقت تک وفاق سے باہر تھا، لیکن اب وہ اس میں مجبور ہو گئے کہ بھئی مدارس جو ہیں وہ نہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی سہولت میسر ہے، روز آ کر لوگ تنگ کرتے ہیں، تو کسی طرح اس سے نجات پائیں۔ تو کہا کہ اچھا بھئی بات چیت کر لیتے ہیں اس پر وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کے بارے میں۔ اس مرحلے پر وفاق نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ مذاکرات کرو، تو میں اس مذاکرات میں شامل ہوا۔ میری رائے شروع سے یہ نہیں تھی کہ ہم وزارت تعلیم کی طرف جائیں، لیکن بہرحال ایک مصیبت میں گرفتار تھے مدارس، تو میں نے کہا چلو، تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہم نے مدتوں۔ اس مذاکرات کے دوران ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس مرحلے پر ایک مفاہمتی یادداشت تیار کی گئی۔ وہ کوئی معاہدہ نہیں تھا باقاعدہ، بلکہ مفاہمتی یادداشت تھی، جس کو انگریزی میں MOU کہتے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی مفاہمتی یادداشت۔ وہ مختلف مراحل سے گزر کر ہم وہاں پر پہنچے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس مفاہمتی یادداشت کو ہم ایک مرتبہ لکھ لیں کہ بھئی تجویز کے طور پر کہ وزارت تعلیم کے اندر اگر ہوگا تو ہم اسی طرح رجسٹر ہو جائیں گے جیسے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس میں یہ لکھا، باقاعدہ لکھوایا کہ اس پر اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک کہ دو کام نہ ہو، ایک تو مدارس کے اکاؤنٹ کھلے، دوسرے جو ہے وہ جتنے اب تک رجسٹر ہوئے ہیں ان کی جو ممانعت ہے سوسائٹیز ایکٹ میں رجسٹریشن کی وہ ختم کی جائے، اور ان کو رجسٹریشن وہاں پر برقرار رکھی جائے تابقتے کہ نیا نظام نہ آ جائے۔ یہ ہوا، اس پر بے شک میرے دستخط موجود ہے اس مفاہمتی یادداشت کے اوپر۔ اسی اندر یہ طے ہوا تھا کہ اس کی عملی تفصیلات طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنے گی، اس کمیٹی کے اندر پھر اس کی تفصیلات طے کی جائیں گی۔ جو ہی یہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، اسی کے ساتھ حکومت نے یہ کام کیا کہ 10 وفاق قائم کر دیا۔
اور یہ کہا کہ اب دینی مدرسوں کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے گا. اس ڈائریکٹریٹ یعنی ایک باقاعدہ ڈائریکٹر ہوگا جو فوج کے ایک بڑے افسر تھے ان کے تحت، اور سارے ملک میں اس کے دفاتر ہوں گے، اور 1 ارب روپیہ اس کام کے لیے بجٹ میں مختص کیا گیا. ہمارے فوراً کان کھڑے ہو گئے کہ وہی اندیشہ جو ہمیں پہلے تھا وہ یہاں پیدا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ حکومت دینی مدارس کے لیے 1 ارب روپیہ دے رہی ہے. ہم نے اعتراض کیا کہ ہم نے کیوں دیا آپ نے 1 ارب روپیہ؟ سمجھے آپ؟ یہ دنیا میں شاید واحد مثال ہوگی کہ حکومت کسی کام کے لیے 1 ارب روپے کا اعلان کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں دے رہے ہو تم؟ ہمیں نہیں چاہیے 1 ارب روپیہ. لہذا اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ جو ہے صرف رجسٹریشن کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے نظام میں ایک مرتبہ داخل کرا دو، اس کو مدرسوں کو نظام وزارت تعلیم کے اندر داخل کرا دو. تو وزارت تعلیم کا اپنا ایک نظام ہے. آج بڑے فراخ دلانہ انداز میں اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مدارس خود مختار اور آزاد ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اس میں آخر میں ایک جملہ بڑھا دیا گیا ہے اس میں کہ وزارت تعلیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو ہدایات جاری ہوں گی مدارس اس کے پابند ہوں گے. یہ جملہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. تو چونکہ حکومت نے خود محمد یادداشت کی خلاف ورزی کی، نہ ہمارا رجسٹریشن کھلا، نہ اس رجسٹریشن کو تسلیم کیا گیا، نہ بینک اکاؤنٹ کھلے، نہ غیر ملکی طلباء کے لیے ویزا کی سہولت مہیا کی گئی، تو انہوں نے توڑ دیا اس محمد یادداشت کو. تو ہم نے کہا اب ہم وزارت تعلیم کے تحت نہیں جائیں گے، ہم اپنی اصل سوسائٹیز ایکٹ کی طرف جائیں گے اور اسی کے تحت رجسٹریشن ہوگی. یہ مطالبہ ہم نے شروع کر دیا. اور تو اب فرق سمجھیے، سوسائٹیز ایکٹ میں جو بھی ادارہ رجسٹر ہو وہ اپنے اغراض و مقاصد اور اپنی جمعیت کے مطابق کام کرنے میں آزاد ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کام کرے، کوئی دوسرے میں مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن وزارت تعلیم کا جب، اور باقاعدہ جو اس وقت کے وزیر تعلیم تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تمام مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت لے لیا ہے، یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس کا معنی یہ کہ اب ہم وزارت تعلیم کے معنی یہ کہ ہم حکومت کے تسلط میں آ گئے، اور وزارت تعلیم وقتاً فوقتاً جو ہدایات جاری کرے گی ہم اس کے پابند ہو گئے. اور ہم کسی خاص حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ایک مرتبہ کوئی اچھی حکومت بھی آ گئی، ایک مرتبہ بری بھی آ گئی. وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے علل اعلان یہ بات کہی کہ مدرسے جو ہیں جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی اللہ کے بندے کو یہ خوف نہیں آیا اللہ کا، یہ کہتے ہوئے کہ اس میں صرف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. الیاذ باللہ. یعنی گویا اس کے نزدیک یہ بات کہنا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی بہت ہی غلط بات ہے، اور وہ پڑھائی جا رہے ہیں یہاں پہ. جہالت کی یونیورسٹی ہے وہ جو مدرسے کو یہ کہہ رہے ہیں. تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی اچھی کوئی بری. ہم کسی قیمت پر نہیں چاہتے کہ مدارس جو ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہو جائیں، اور ہمارا وہی حشر ہو جو میں پورے عالم اسلام میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پر حق گوئی کی سزا جیل ہے، تشدد ہے، اور اس کا آدمی کی زندگی کو خطرہ ہے حق گوئی کے. اس لیے ہم کسی قیمت پر نہیں چاہتے، اور اس کو انشاءاللہ برداشت نہیں کریں گے کہ مدارس کو حکومت کا ماتحت بنا دیا جائے، حکومت کے زیر انتظام بنا دیا جائے. اب یہ بڑے باتیں کی جا رہی ہیں کہ صاحب دیکھو جو وزارت تعلیم کے ساتھ چلے گئے تھے وہ ان کی لوگ جو ہیں وہ کمیشن پا لیا، انہوں نے وہ فوج کے بریگیڈیئر بن گئے، کرنل بن گئے. مبارک ہو بھائی، تم کرنل بریگیڈیئر بن گئے.
لیکن یہ کہ مدرسہ اس کام کے تو نہیں تھا کہ کرنل بریگیڈیئر پیدا کرے. مدرسہ اس کام کے لیے تو نہیں تھا. کرنل بریگیڈیئر پانے والے تو بہت سارے کیڈٹ کالج ہیں وہاں تیار ہو رہے ہیں. تم تو اس کام کے لیے تھے کہ بھئی تم دین کے علمبردار بنو, دین کے عالم بنو. تو کسی عالم کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو یہ در حقیقت عالم کی توہین ہے. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من مدح بغیر علم ہی فقد وقص, جس کو اس کے اپنے علم کے علاوہ کسی اور بات سے تعریف کری جائے اس کی گردن توڑ دی گئی. ایک علامہ فہامہ ہے, علامہ سیوطی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ ساری دنیا انہوں نے سارے جہان بھر دی اپنی کتابوں سے تالیفات سے. 40 سال کی عمر کے اندر, 40 سال کی عمر میں پھر تخلیل عبادہ, پھر 40 سال کی عمر کے بعد عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. 40 سال کے اندر کتابیں بھر گئے, حدیث کیا, تفسیر کیا اور فقہ کیا, ہر چیز کے اوپر. انہوں نے ایک کتاب چھوٹی سی طب بھی لکھی ہے. تو کوئی آدمی کہا بھائی علامہ سیوطی بڑے زبردست طبیب تھے, تو یہ ان کی تعریف نہیں ہے, ان کی تنقیص ہے. من مدح بغیر فنہ فقد وقص, جو اپنے فن کے علاوہ کسی اور فن میں اس کی تعریف کی جائے تو اس کی گردن توڑ دی گئی. ہمارے حضرات جو ہے اکابر علماء دیوبند, وہ ماشاءاللہ اصل تو ان کا فن علم تھا نا, اور ان کا اخلاق تھے, ان کے اعمال تھے. کوئی کہے بھئی وہ شاعر بہت زبردست تھے, تو یہ ان کی تعریف نہیں ہے بلکہ مذمت ہے, کیونکہ اصل علم کے بجائے آپ کسی اور طرف اس کو. تو ٹھیک ہے اگر کوئی ہو گیا کوئی مدرسے کا طالب, ہم اس کے لیے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر مدرسے کے لیے ایک مرتبہ علم صحیح حاصل کر کے اور عمل کی زیور سے آراستہ ہو کر اگر کسی جگہ کوئی جاتا ہے تو ہمیں اچھی کوئی بات نہیں, چلا جائے. لیکن مدارس کا مقصد یہ بنا لیا جائے کہ یہاں سے ڈاکٹر پیدا ہوں گے, یہاں سے انجینئر پیدا ہوں گے, یہاں سے لائر پیدا ہوں گے, یہ بالکل قلب موضوع ہے. لہذا یہ ہمیں کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے. اور وزارت تعلیم میں آنے کے بعد ہم پھر مجبور, دیکھو اس وقت بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس میں کہ مدارس اپنے کام میں آزاد ہوں گے, خود مختار ہوں گے. لیکن جب کسی کو شکار کیا جاتا ہے تو ایک دم سے نہیں کر لیا جاتا, اس کو کچھ دانہ ڈالا جاتا ہے. شروع میں دانہ ڈال کے جب وہ اس کا عادی بن جاتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے. تو یہ آغاز ہے ہماری نظر میں, اللہ نہ کرے اس کے خلاف ہو, ہمیں خوشی ہوگی, لیکن یہ حقیقت میں ہم آغاز سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ آغاز ہے, اور اس کے نتیجے میں مدارس بالآخر وزارت تعلیم کے ذریعے حکومت کے زیر دست ہو جائیں گے. پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے مسائل ہوئے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاں یہ عصری علوم داخل کرو تو تمہیں 2 استاد دیے جائیں گے, اور ایک استاد کی تنخواہ, ہر ایک استاد کی تنخواہ 12,000 روپے. 2 استاد دیے جائیں گے. اب پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم, جب شروع میں آئے تھے تو یہی کہا گیا تھا کہ 2 استاد دیے جائیں گے عصری علوم پڑھانے کے لیے, اور ان کی تنخواہ 12,000 روپے ہوگی. تو اب وہ 12,000 میں کون سا استاد ملے گا ان کو پڑھانے کا, اللہ ہی جانے. اب شاید کچھ بڑھا دیا ہو, میں نہیں جانتا, اللہ عالم. ہم کہتے ہیں ہم عصری علوم پڑھائیں گے, پڑھا رہے ہیں جتنی ہم ضرورت سمجھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کو ڈاکٹر بنانا ہے, ان کو انجینئر بنانا ہے, ان کو سائنسدان بنانا ہے, اس لیے کہ تاکہ عالم موجودہ دنیا کے حالات سے پوری طرح باخبر ہو, اور باخبر ہونے کی وجہ سے جب کہیں جائے تو اس کی بات مؤثر ہو, وہ دعوت کا کام مؤثر طریقے سے انجام دے سکے. اس لیے ہم پڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں متوسطہ ہمارے یہاں 5 سال کا ہے, 5 سال میں ہم میٹرک بھی کراتے ہیں, لیکن ہم 12,000
روپے کے مدرس جو ہیں یا استاد حکومت سے نہیں لیتے. ہم پڑھائیں گے اپنے خرچ پر پڑھائیں گے انشاءاللہ, اور پڑھا رہے, اپنے خرچ پر پڑھا رہے, لیکن وہ اپنی ضرورت کے تحت. ہم خود ضرورت سمجھتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی 5 سال کا کورس ہوتا تھا اولا سے پہلے, تو وہ ہم 5 سال کا یہاں پر جاری کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم الحمدللہ اپنی کتابیں تیار کر رہے ہیں, سائنس کی, ریاضی کی, اس کی کیا ہوتا ہے معاشرتی علوم کی, اردو کی, انگریزی کی, اپنی کتابیں ہم تیار کر رہے ہیں وفاق کے تحت الحمدللہ. بجائے اس کے کہ ہم حکومت کی کتابیں پڑھائیں, ہم اپنی کتابیں تیار کر رہے ہیں. ایسی کتابیں جو حکومت کے طے شدہ کریکولم کے مطابق بھی ہیں, لیکن اس میں ہم اپنے دین کی باتیں ملا رہے ہیں, اس میں اپنے علماء کرام کے تذکرے بھی اس میں ہیں, اس میں ہمارے مزاج و مذاق کی باتیں بھی ہیں. وہ الحمدللہ تیار ہو رہی ہیں اور بڑا خرچہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر, اور تیار ہے انشاءاللہ. امید یہ ہے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے کہ اگلا جو تعلیمی سال ہوگا اس میں ہشتم کی کتابیں ہماری ہوں گی اپنی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں, ہمیں اس سے انکار نہیں, ہمیں اس ضرورت سے انکار نہیں. ہم اپنی ضرورت سمجھ کے کر رہے ہیں, کسی کے دباؤ کے تحت نہیں. ہم اپنی ضرورت سمجھ کے کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم کسی کے دام میں آنے کو تیار نہیں, ہم کسی کے دام میں آنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ جو بات آپ نے سنی ہوگی شاید کہ جو اب اس وقت جو بل پاس ہوا, اس بل کے اوپر 4 سال کی محنت ہوئی ہے, 4 سال کی, ہماری بھی, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی, اور پورے وفاق کی قیادت کی, اور اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت کی. 4 سال محنت ہے اس کے اوپر. اس 4 سال میں یہ ہم ہوتا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوسائٹی ایکٹ کے اوپر تو منع کر دیا نا کہ بھئی یہاں نہیں رجسٹریشن ہو سکتی. جب کھل بھی جائے فرض کرو تو وہ یہ کہتا ہے رجسٹرار جو رجسٹر کرتا ہے کہ پہلے چیریٹی ایکٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کراؤ. ایک وہ قانون جاری ہو گیا چیریٹی ایکٹ, یعنی جو چیریٹی کا مطلب اردو میں یعنی ہے ہاں خیراتی ایکٹ میں. تو خیرات جو بھی کوئی جمع کرے تو اس کا وہاں ایکٹ میں پہلے اپنے وہ درج کرائے. نمبر 1. ایک اوقاف ایکٹ آ گیا کہ اوقاف جتنے بھی ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت ہوں گے, اور تو وہ کہتا ہے جی پہلے تو آپ مار کرا کے لاؤ پھر ہم تمہیں رجسٹر کریں گے. تو اب اس بل اس مسودے کے اندر ہم نے یہ بڑھایا کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرنے سے پہلے کسی بھی اور قانون کے تحت رجسٹر کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی, اور رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر ہونے کے بعد کسی اور قانون کے تحت ادارہ رجسٹر نہیں ہوگا. یہ اس میں بڑھا دیا. یہ سب 4 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. گزشتہ سال میں 1 ہفتہ میں پڑھ رہا اسلام آباد میں اس مسودے کو منظور کرانے کے لیے. منظور ہو گیا, وزیر اعظم نے منظور کر لیا, کابینہ نے منظور کر لیا, اور اسمبلی میں چلا گیا. پہلی خواندگی ہو گئی لیکن پھر روک دیا گیا, اور روکنے کے بعد وہ پھر بات وہی ہو گئی. اب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کیا پچھلے دنوں کہ حکومت اس فکر میں تھی کہ دستور میں ایک آئینی ترمیم کی جائے. اس آئینی ترمیم کے لیے ان کو جو حمایت درکار تھی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی حمایت کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. لہذا وہ سب ان کے در پر آتے رہے, حکومت بھی, اپوزیشن بھی, اور تحریک انصاف بھی, اور وہ سب. تو اس وقت ہم نے مولانا سے عرض کیا, اور خود مولانا کے ذہن میں بھی تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدارس کا جو مسودہ ہے جو ہمارا پہلے سے طے شدہ ہے وہ اس وقت منظور کرا لیا جائے. چنانچہ وہ
منظور ہو گیا الحمدللہ. منظور ہو کر اسمبلی کے دونوں ایوانوں سے، پارلیمنٹ سے یعنی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے وہ منظور ہو گیا، پاس ہو گیا. اب پاس جب ہو گیا تو اس میں ایک بات ذرا سی یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ باہمی مشورے سے یہ کہا تھا کہ بھئی چلو اگر کوئی وزارت تعلیم میں جا کے رجسٹر کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور ورنہ ہم اپنے اس طرح کے تک کریں گے. لیکن جب یہ بل آیا اور حکومت کی طرف سے آیا، حکومت کا بل تھا، یہ حکومت کی طرف سے قانون آ رہا تھا، اس میں ان کا سفایا ہی ہو گیا بالکل، وزارت تعلیم والے کا، اس کا کوئی ذکر فکر ہی نہیں تھا اس میں. لہذا ان حضرات نے اس کے اوپر جو احتجاج کیا وہ آپ کے معلوم ہے. تو اب یہ جب گیا صدر مملکت کے پاس تو آخری دستخط اس کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے شروع میں ایک معمولی سی غلطی کی نشاندہی کی، وہ درست کر دی گئی. اس کے بعد تقریباً 15-16 دن کے بعد بہت سارے اعتراضات انہوں نے لگا کے بھیجے. ان اعتراضات میں اور اعتراضات تو تھے ہی، لیکن وہ در حقیقت زائد المیعاد تھے. قاعدہ آئین کا یہ ہے کہ 10 دن کے اندر اعتراض بھیج سکتا ہے صدر، اور پھر اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوان پھر اس کے بعد ان کی چاہے تو اس کو ترمیم کو جو بتا رہا ہے قبول کر لے، چاہے رد کر دے. جب رد کرتے ہیں تو بس پھر رد ہی ہو گیا، پھر اس کو صدر ختم نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ، یہ دیر میں آیا، 10 دن کے بعد آیا، لہذا اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس میں جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس ایکٹ کو ہم اس لیے منظور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو FATF اور فلاں فلاں مغربی ادارے وہ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں. صاف صاف لکھا ہوا ہے، صاف صاف بالکل لکھا صدر کی طرف سے. اب دیکھو کہ وزارت تعلیم کے تحت جو رجسٹر ہو رہے تھے یا ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، ان سے تو FATF کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس میں تو مغربی طاقتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ بھئی FATF ناراض ہو جائے گا، ہم وزارت تعلیم میں کیوں ان کو رجسٹر کریں. لیکن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جب رجسٹر ہونے جانے ہیں تو اس وقت FATF بھی سامنے آ گیا اور مغربی طاقتیں سامنے آ گئی. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں. وزارت تعلیم میں رجسٹر ہونے کا سے کوئی مغربی طاقت ناراض نہیں، خوش ہے، کرنے دو ان کو. اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے میں صدر کہہ رہا ہے، صدر مملکت کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا تو مغربی طاقتیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی. تو آپ خود اندازہ کر لو کہ کیا فرق ہے دونوں میں، سوسائٹیز ایکٹ میں اور وزارت تعلیم میں. کچھ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ ہاں، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لو. ایک بڑے آدمی تھے جن سے میں گفتگو کر رہا تھا اس موضوع پر، تو وہ کہہ رہے بھائی وزارت تعلیم میں کیا ہے، آپ آ جائیں وزارت تعلیم کے اندر، وزارت تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی کے اندر آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک بات ذرا سنیں، یہ ہندوستان میں جتنے دینی مدارس ہیں وہ سب سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہیں. اگر آپ نے ان کو وزارت تعلیم میں رجسٹر کرنے کا ارادہ کیا تو ہندوستان والے نہیں کہیں گے ہم ان کو اپنی وزارت تعلیم کے تحت لائیں گے. ان سارے اداروں کو ہندو اپنے وزارت تعلیم کے تحت لائیں گے. تو غرض یہ کہ یہ فرق اب کھل کر سامنے آ گیا، اچھی طرح سامنے آ گیا کہ کون مغربی طاقتیں کس سے خوش ہو رہی ہے، کس سے ناراض ہو رہی ہیں. اب اس سے زیادہ واضح دلیل اور کوئی ہوگی کہ کس سے خوش ہو. تو وہ ان سے خوش ہیں، وزارت تعلیم میں کرنے سے خوش ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. تو ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو، تو اس لیے وہ خوش ہیں اس کے اوپر.
لیکن یہاں سوسائٹیز ایکٹ میں جب رجسٹریشن کے لیے قانون آ رہا ہے تو اس پر ناراض ہو رہے ہیں. لیکن آئینی صورت یہ ہے کہ چونکہ صدر مملکت کے یہ اعتراضات وقت گزرنے کے بعد آئے ہیں، 10 دن کے بعد، تو ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. یہ ہم نے موقف اختیار کیا ہے اس میں اتحاد تنظیمات میں بھی اور وفاق المدارس کے عاملہ کے اجلاس میں بھی. تو اس موقف کے تحت ہم نے کہا ہمارا جو قانون تھا وہ قانون بن چکا، اب صرف اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے، گزٹ میں وہ جاری کیا جائے، ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے. البتہ اگر حکومت بیچ میں حکومت نے کچھ مذاکرات بھی کیے، ہم سے بھی ہوئے، مولانا سے بھی ہوئے، مولانا سے ہمارا رابطہ بھی رہا، تو اس میں کچھ ترمیم چاہتے تھے کہ اس میں تھوڑی ترمیم یہ ہو جائے کہ جو وہاں رجسٹر ہوئے ہیں ان کو بھی رجسٹر تسلیم کر لیا جائے، یعنی اس میں ان کی نفی نہ ہو، ان کے بھی تسلیم کر لیا جائے. ہمیں اس پر کوئی خاص اعتراض اس لیے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے، دنیا دیکھ لے گی کہ ادھر جو جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، تو کر لیں کچھ. لیکن ہماری آئینی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت کا جو بل ہے وہ ایکٹ بن چکا، قانون بن چکا، لہذا اب اس کو گزٹ کرنا ہے. اگر کوئی آپ ترمیم لانا چاہتے ہیں تو بعد میں لے آئیں، ہم اس پر غور کر لیں گے. یہ صورتحال ہے جو میں جس سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ اچھا، اب جو نتیجہ جو ہم اس سب سے نکل رہا ہے وہ یہ کہ مدرسے کی روح کو ہم ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے. ہمیں کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ بہرحال ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم رجسٹریشن کی حد تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ رجسٹریشن ہمارے گلے میں توق بن کر نہ ڈالا جائے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے علوم قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھانے کے راستے میں ہماری رکاوٹ بن جائے. بس یہ ہماری اتنی خواہش ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے پوری ہوگی. یہ مدرسہ قائم رہے گا اور ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، اس امانت کو ہم اس طرح ضائع نہیں کر سکتے. اور اس کے جو اصل روح ہے میرے بھائیوں وہ ہے تعلق میں اللہ تعالی سے تعلق ہے، اور علم کے ساتھ عمل، اتباع سنت. ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ علم تو شاید یونیورسٹیوں کے اندر بھی لوگوں کا آ جاتا ہو، لیکن جو اس کے ساتھ جو اس کی اصل روح ہے اتباع سنت کی، جس کی اصل روح ہے تعلق مع اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رابطہ اختیار کرنے کی، وہ روح قائم رہے کسی طرح. اور وہ بھائی ہم سب مل کے قائم رکھیں گے تو ہوگی، ورنہ اللہ نہ بچائے اس علم سے جو عمل کے بغیر ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑے، وہ علم جہل ہے. ہمارے حضرت والی صاحب کا شعر ہے، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ ببال جہاں یاد حق نہ ہو، وہ مدرسہ ببال جہاں یاد حق نہ ہو. تو میرے بھائیوں ہماری اصل روح یہ ہے، اس کو برقرار رکھو. آپ کو میں نے بتا تو دیا یہ سب کچھ، آپ اس بحث میں مت پڑو، آپ اپنے کام میں لگے رہو، پڑھنے میں، محنت کرنے میں اپنی جان لگاؤ اور اس کے اندر مصروف رہو. مدرسوں کے چوکیدار بیٹھے ہیں الحمدللہ، تو اس لیے آپ اپنے کام میں لگے رہو، آپ اطمینان سے کام میں لگو، اپنے اسباق صحیح طریقے سے پڑھو، حاضری وقت پر دو اور مطالعے اور تکرار کا اہتمام کرو. اب ویسے بھی امتحان کا زمانہ آنے والا ہے، تو آپ اب دنیا سے آنکھیں بند کر کے آپ اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو، محنت کرو، مطالعہ کرو، تکرار کرو، اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے وقف کر دو. اور یہ سمجھو کہ یہ تم ایک
جہاد کر رہے ہو. ایک جہاد ہے. یہ جہاد اس لیے ہے کہ اس وقت طاغوتی طاقتیں عالم اسلام کے اوپر ہر طرف سے حملہ آور ہیں، ہتھیار سے بھی، افکار سے بھی، اپنے فلسفوں کی وجہ کے ذریعے بھی ہر طرح سے حملہ آور ہے. ہمیں اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، علمی اعتبار سے تیار کرنا ہے، فکری اعتبار سے تیار کرنا. وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنی تعلیم کے اوپر پوری توجہ دو گے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے اور اتباع سنت کا اہتمام کرو گے. نماز باجماعت کا میں بار بار کہتا رہتا ہوں آپ سے، نماز باجماعت کا اگر اہتمام نہیں کرو گے تو کیسے برکت آئے گی؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو ضائع کرے اس کے سارے کام ضائع ہیں، بیکار ہیں. اس کا اہتمام کرو اور اپنے اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو اور اتباع سنت کو اپناؤ. اتباع سنت میں ہی ساری صلاح اور فلاح ہے، اتباع سنت ہی سارا دین ہے، اتباع سنت ہی در حقیقت ہماری کامیابی کا راز ہے. اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اصول ضوابط ہم نے یہاں پر بنائے ہوئے ہیں دارالعلوم میں وہ در حقیقت صرف اس لیے ہے تاکہ اس سے سارے کام انتظام کے ساتھ انجام پائے، بد نظمی نہ ہو. تو ان کی آپ پابندی کے ساتھ دن رات کرو اور اللہ کا ذکر بہت کرو. دیکھو اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے. آپ نماز پڑھنے سبق پڑھنے جا رہے ہو تو راستے میں وقت بیکار گزر رہا ہے، اس پر اپنی زبان کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. درود شریف کیا مشکل ہے اس میں؟ سبق کو جاتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر ہو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جاؤ، یا اللہ جس میں سبق پڑھنے جا رہا ہوں تو اپنے رحمت سے مجھے صحیح طریقے سے سمجھا بھی دیجئے، میرے ذہن میں بھی بٹھا دیجئے، مجھے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یہ کہتے ہوئے جاؤ، ذکر کرو، اللہ سے رابطہ قائم کرو، اللہ سے رجوع کرو اور اس سے مانگتے رہو، مانگتے مانگتے جاؤ. پھر دیکھو کیا برکات نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی میں نے آپ سے بات کہی تھی لیکن پتہ نہیں کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا. یہ ذکر جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی بے دلی سے ہو لیکن یہ اپنے فائدے سے خالی نہیں ہوتا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اللہ جل جلالہ کے ذکر زبان پر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال کے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یہ ہے روح ہمارے سارے ان مدارس کی، یہ ہے روح ہمارے سارے نظام تعلیم کی. اس کو اپناؤ، جتنا اس کو اپناؤ گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کرو گے، انشاءاللہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوگا، علم کا بھی، عمل کا بھی. اور یاد رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے ذکر کرنے والوں کو محروم نہیں فرماتا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر رکھا کرو اور تعلیم کو اہتمام کے ساتھ صحیح نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قائم رکھو. انشاءاللہ کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری ان کلمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے.